الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 آج ہم پڑھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ و اور من سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، الناس سے لوگ، من جو، من کا مطلب ہوتا ہے سے اور من کا مطلب ہوتا ہے جو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ زیر زبر کی غلطی سے معنی بدل جاتے ہیں۔ من کا مطلب ہے سے، من کا مطلب ہے جو۔ یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، باللہ بھی اکثر آتا ہے اللہ پر، و اور بالیوم آخرت، بالیوم دن پر، الآخر آخرت پر، و اور ما نہیں، ہم وہ سب، بمؤمنین ایمان رکھتے۔ اب یہاں پر اس آیت میں جو خاص بات ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھی مانا، آخرت کو بھی مانا، لیکن ان کی منافقت یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے رسالت کو نہیں مانا، رسالت کو بیچ میں سے انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالرسالت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ایمان بالآخرت کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو ہم نے دنیا میں کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہم سے حساب لے گا۔ تو یہ آخرت پر ایمان ہے۔ تو انہوں نے رسالت کا کیونکہ ذکر نہیں کیا، اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ کافر اور منافق۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ویسے ماننا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، جو مکہ میں پیدا ہوئے اور جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور یہ بات جو ہے انہی منافقین کے بارے میں ہے جو یہود مدینہ تھے، مدینہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ بظاہر تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اندر سے دل سے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب اس میں جو ہے جو ہم اپنے آپ کو، جو اللہ کی مہربانی سے ہم مسلمان ہیں، تو ایمان لانے کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کا سفر عمل صالح کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بھی عمل صالح کریں۔ ہم جو ہیں آج کل کے دور میں جیسا کہ پرفتن دور ہے، اور اس میں جو ہے منافقت آج کے دور میں بھی موجود ہے، یہ ہر دور میں رہی ہے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو بات اس کی زبان پر ہوتی ہے، اس کے دل میں نہیں ہوتی، اور جو اس کے دل میں ہوتی ہے وہ اس کے زبان پر نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کا زبان کا رابطہ دل سے منقطع ہوتا ہے، اور دل کا جو رابطہ ہے وہ زبان سے منقطع ہوتا ہے۔ تو یہ جب دونوں رابطے مل جائیں گے، جو زبان کہے گی وہی دل تصدیق کرے گا، تو پھر جا کے بات بنتی ہے۔ آج کے دور میں بہت زیادہ میڈیا کا دور ہے، اور
اس میں جو ہے انسان کے بھٹکنے کے بہکنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو یہ کتاب الہی ہے جو ہمیں قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ویسے انسان جو بھی ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ 2 سال 4 سال 50 سال 100 سال میں تو اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری زندگی کا سلیبس بنا کے اس کو ہمیں عطا فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو یہ وہ سلیبس ہے کہ جو 1400 سال سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ کتاب اتنی عظمت والی کتاب ہے، اور اس کا جو سلیبس بریک اپ ہے وہ ڈیلی بیسس پر ہے کہ ہم نے صبح طلوع فجر سے اپنی زندگی کا، اپنے روزمرہ کا آغاز کرنا ہے۔ ہمارے سلیبس میں روزانہ 5 پیریڈ ہیں۔ پہلا فجر کا ہے، اس میں نماز پڑھنی ہے، پھر دوسرا ظہر کا ہے، اس میں نماز پڑھنی ہے، پھر عصر میں نماز پڑھنی ہے، پھر مغرب میں نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء میں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں 5 بار حاضر ہونا ہے۔ تو یہ ہمارا ڈیلی بریک اپ ہے، یہ ہمارے 5 پیریڈ ہیں، ہم نے ان کو اٹینڈ کرنا ہے۔ اور ان کے بارے میں سوال ہوگا جب بچہ کسی بھی اسکول کالج میں جاتا ہے، اگر وہ پیریڈ اٹینڈ نہ کرے تو اس کی جو کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اور وہ اس کا اثر جو ہے وہ اس کے رزلٹ پر پڑتا ہے، اس کے نتیجے پر، سالانہ نتیجے پر پڑتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو پیریڈ مس تو نہیں ہو رہے، ہم جو ہیں وہ اپنی جو ماہانہ رپورٹ ہے، سالانہ رپورٹ ہے، اور آخری رپورٹ ہماری کہیں اس میں ہم فیل تو نہیں ہو رہے، ہمارے نمبر کم تو نہیں آ رہے۔ تو ایمان لانے کے بعد جو ہے عمل صالح کرنا، یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ خاص طور پہ جو آج کل دور میں جھوٹ بہت زیادہ عام ہے، اس لیے ہم بار بار ہر اپنی ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اپنا جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ اپنے ساتھ کریں، اللہ کے ساتھ کریں کہ یا اللہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میری مدد فرما۔ ہر مہینے ایک نہ ایک برائی جو انسان ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کون سی برائی ہے، میں دھوکہ دیتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، اور جو ہے میں کام چوری کرتا ہوں، یہ بددیانتی کرتا ہوں یا فراڈ کرتا ہوں۔ اپنے سارے جتنے بھی کام ہیں اس کو ایک لسٹ بنا لیں، اور ہر مہینے ایک ایک برائی پہ آپ اپنا فوکس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔